ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب
يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وكذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ اور حسن بنا ہے، بہت ہی خوبصورت تلاوت ماشاءاللہ سے، اللہ کا کلام ہی بہت خوبصورت۔ اور پھر اب آیت نمبر 44 سے دیکھتے ہیں، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار پکار کر خدا کی لعنت ان ظالموں پر، یعنی کہ یہ کہے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دو، اب یہ جو یہاں پہ بات آ گئی نا، یعنی ایک تو وہ رویہ ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اسے سرکشی کیا، اور ایک اب یہ تیسرا یعنی درجہ کہ اتنی قد ہو گئی کہ جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ خود چلنا، خود سرکشی کرنا تو چھوڑ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ دیکھیے سب سے پہلے مخاطب تو قریش مکہ ہی ہیں، جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ زندگی تنگ کیے ہوئے تھے، کس وجہ سے؟ صرف کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے پر ان کو بلایا جا رہا تھا۔ لیکن یہ بھی ہر دور میں ہے، ایسے سارے طریقے جو ایجاد کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ اپنا وقت اور اپنی طاقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانے کے بجائے جو ہے وہ کچھ دوسری رسومات یا دوسری جو ہے وہ شغل میں جو ہے وہ لگا کے رکھیں، وقت برباد ہو رہا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کے اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ توجہ کرنا ہے کہ جو ہے وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ جو ہے وہ اللہ کی پسندیدہ ہیں، اور جو ہے وہ باقی تفریحات کے لیے منع نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اس میں یعنی نماز کا حرج ہونا یا اس طرح کی چیزیں، تو اگر جو لوگ اس طرح کے طریقے کرتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو اس ٹائم میں ہی جو ہے وہ کوئی ایسی وہ کرتے ہوں، تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے میں ہی آ جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور اصل میں تو کیا ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ دونوں گروہوں کا یعنی ایک تو جنتی گروہ اور ایک جو ہے وہ جہنمی گروہ، اور ان دونوں گروہوں کے بیچ میں ایک فصیل کہتے ہیں اونچی سی جو ہے نا وہ بہت جگہ جو ہوتی ہے، تو یعنی وہ اس میں آراف جو ہے، یہ اہل آراف کی بات یہاں پہ آئی ہے، تو یہ بس قرآن میں اسی ایک مقام پر یہ ان کا ذکر آیا ہے، لیکن اب اہل آراف ہوں گے کون، اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف رائے ہے علماء کی، کہ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی بدی دونوں برابر ہوگی، تو اس لیے ان کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا تو یہ اوپر ہوں گے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے یہ علماء اور فقہا کا گروہ ہے۔ تیسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں حصہ لیا۔ اچھا، کچھ لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ شاید یہ ملائکہ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو خیر بالکل کسی اس سے تائید نہیں ہوتی کہ یہاں پہ ملائکہ کی جو ہے وہ بات، اسی طرح جو ہے وہ جو لوگ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں حصہ لیا، اس کا بھی کوئی حدیث سے یا اس سے کوئی ایسا کلو تو ملتا نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ دو رائے زیادہ جو ہے وہ مقبول ہے
تو لیکن یہ بھی ہے کہ اب یہ جو ہے کچھ لوگ ہیں، لیکن یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کہ وہ جو ہے وہ جو یہاں پہ بتا بھی دیا گیا کہ جہنمی لوگ نہیں ہیں یہ، تو یہ جو ہے وہ جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن ان کے امیدوار ہیں، اور اسی لیے جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو جو ہے وہ کہیں گے کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے اور نہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ تو اب یہ بھی جو ہے یہاں پہ جو بات آ رہی ہے، تو اگر یہ سوچیں کہ مکہ کے جو مشرکین مکہ تھے وہ تو جیسے بلال رضی تعالیٰ عنہ ہے، سہیب رومی رضی تعالیٰ عنہ تھے، تو ان لوگوں کا تو مذاق اڑاتے تھے، یہ جو ہے یہ تو غلام تھے، تو یعنی اب وہ جو ہے وہ تو دیکھیں گے نا وہاں پر، تو یہی جو ہے وہ بھی تھے، اور جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم تو اپنے طور پہ بڑا سوچتے ہیں نا، بڑا آج کل جو ہے یعنی یہ بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ جو ایک یہ ہو گیا ارے فلاں تو بڑے جنتی ہیں، ارے فلاں تو جہنمی ہیں، تو یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جہنم تو جب پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس میں نہ ڈالے، کوئی بھی اس کے قابل اپنے آپ کو نہ بنائے، بلکہ جو ہے وہ دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ایسے کام کر جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کرا دے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انعامات پانے کے قابل ہو جائیں۔ تو وہ جو ہے وہ پھر وہاں پہ کہیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ظاہر ہے دنیا میں تو بڑے جوش و خروش سے بولتے تھے، تو اب کہا جو ہے وہ کہ کیا یہ وہی اہل جنت نہیں ہے جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ تو آج تو انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمارے لیے بھی پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ آخرت کی یاد یہ وہ سالڈ چیز ہے جو کہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے۔ جب آخرت کی یاد محو ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ پھر دنیا میں ہی پھنستا چلا جاتا ہے، دنیا ہی میں دل لگتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور اس آخرت کی یاد کے لیے ہم لوگ کے یہاں بڑا ابھی یہ ہوتا ہے نا، فلانا دن قبرستان جانے کے لیے بھی دن بنا رکھے ہیں، ہر چیز کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، ہر چیز کو ایک رسم کی شکل دے دیتے ہیں۔ قبرستان جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ موت کو یاد کرو، اور دیکھیے وہاں جانے کے لیے جو دعا بھی ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ یا اہل القبور، اپنے اپنوں سے تو محبت ہے ہی ہے ان کے لیے تو، لیکن پورے جو مسلمان ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، جو قبروں میں ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، ان سب کو سلامتی کی دعا کہنا۔ اب رہ گیا کہ وہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اللہ کی طاقت ہے، جس کو چاہے سنوا دے، جس کو چاہے نہ سنوا دے۔ ہمیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو ہم مردوں کے اوپر جو ہے وہ السلام علیکم یا اہل القبور، اور جو ہے وہ پھر ان کی مغفرت کی دعا کریں سب کی، اور جو ہے وہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، جو ہے وہ اس لیے کہ ہمیں بھی آنا ہے، تو وہ یہ جو ہے، اور ہمیں آنا ہے تو ہم کس حال میں آئیں گے، یہ ہے وہ یاد جو کہ ہمیں قبرستان جانے کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ یہ آخرت کی یاد یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھا رکھے گی۔ جب جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رہے گی کہ ہم جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں تو ہم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جو ہے وہ ہمیں بہرحال یہاں سے جانا ہے، تو جب جانا ہے تو اس وقت کیا ہوگا، یہ فکر جو ہے نا یہ پھر انسان کو جو ہے وہ سیدھے رستے پر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم آخرت کو یاد رکھیں اور اس کی تیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا اب یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ تو یہاں بھی دیکھیے اب یہ بات واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست کتاب ہمیں دی ہے، ہم اس کتاب کا صحیح فائدہ تو اٹھائیں۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہم سب تو ایمان لانے کے دعوے دار ہیں نا، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں،
تو ہم ایمان لانے والوں کے لیے سب سے بڑی چیز ہدایت، رحمت، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اب اس سے تعلق جتنا مضبوط قائم ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ رویہ ہمارا درست ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے. اور کہا کہ کیا اس بات کے منتظر ہیں، یعنی آخرت آ جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی یہ کتاب تو بتا رہی ہے کہ وہ انجام تو آنا ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ اب اس وقت تو پچھتانے کا ظاہر سی بات ہے. جن لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا اس کا، پھر ان کا رویہ اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں کہ ابھی ہوشیار ہو جاؤ، کہ وہ اس دن کہیں گے اپنی غلطی کا، اس دن اعتراف کریں گے، اس دن پچھتائیں گے، مگر کیا فائدہ؟ نہ تو وہ جو ہے وہ کہیں گے کہ اس دن حق کا اعتراف بھی فائدہ نہیں دے گا، یعنی کہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رسول حق لے کر آئے تھے، اب تو مانیں گے، نہ یہ ماننا فائدہ دے گا. اور پھر کیا اب ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ تو سفارش تو ہوگی نہیں اس دن. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سفارش حقہ ہوگی، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے اجازت دیں گے رسول انہی کی سفارش کریں گے. تو کسی کو کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے. یہ بھی جو ہے وہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے 12. اور پھر یہ کہ ہمیں واپس دوبارہ بھیج دیا جائے، یہ بھی وہ چاہت کریں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو ہوگا نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے عالم ہے، عالم ہے، عالم امر بھی ہے، اور جو ہے وہ عالم خلق بھی. تو یہ جو یہاں پہ بات آئی ہے یہ کیا ہے؟ یعنی اسی کا حکم ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سادہ سی بات ہے. اچھا، پھر دوسری طرف جو عالم امر ہے یہ کیا ہے؟ کہ عدم محض سے تخلیق، اس میں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہے. جیسے کہ جو فرشتے وغیرہ ہیں وہ عالم امر کی جو ہے وہ چیز ہیں، کہ وہ جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ دیکھیے آسمان سے جو ہے وہ اتنی اتنی بلندیوں پر وہ جو ہے وہ فور جاتے ہیں اور آتے ہیں، کوئی ٹائم جو ہے وہ ان کو نہیں لگتا ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر یہ بتایا ہے. عالم خلق جو ہے جیسے یہاں پہ بتایا زمین اور آسمان، 6 ادوار جو ہے وہ سورج اور چاند کی پیدا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عالم خلق کی چیز ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اہتمام ہے، ٹائم پیریڈ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. تو یہ قرآن کی دیکھیے اتنی خوبصورتی ہے کہ یہ سب باتیں دیکھا جائے تو کتنا مشکل، لیکن کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان جو ہے وہ ہمارے لیے کر دیا. اور پھر جو ہے وہ جو سیدھی سچی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل بات ہمیں کیا کرنا ہے، کہ خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے، وہ بہت بابرکت ہے، اسی کو پکارو. کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کو پکارو. اور پکارنے کے بھی آداب دیکھیے سکھائے گئے ہیں کہ کیا ایٹیکیٹس ہیں. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا ہے؟ ظاہر انسان کو تو ہر وقت کی ضرورت لگی ہوئی ہے، اور اس کی ضروریات کو پورے کرنے والا، اس کی خواہشات کو پورے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے ڈر کو دور کرنے والا، اس کی محافظت کرنے والا، گنتے چلے جائیں یہ سب کچھ جو ہمیں درکار ہے وہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی کو پکارنا ہے، اسی کو ہر ہم لمحے یاد کرنا ہے. تو ان کو گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے چپکے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ، کہ زمین میں یعنی ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اپنی ذات سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا دوسروں کو. اتنا اگر کر لیا نا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو جب میری ذات سے نقصان نہیں پہنچے گا تو میری ذات کسی فساد کا سبب نہیں بننے والی ہے. فساد کا سبب اسی طرح بنتا ہے نا جو لوگوں کے. اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی خدا کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے، اور طمع کیا ہے؟ امید. ہماری امید کا محور بھی اللہ کی ذات ہے، ہمارا ڈر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر، اور اللہ سے جو ہے وہ معافی کی امید. ہم غلطی بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اس امید کے ساتھ کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے
قریب ہے۔ یہ محسنین کی بات آئی ہے، تو محسنین کیا ہے کہ نیکی کے کام کو بہت خالص نیت کے ساتھ بہترین طریقے سے انجام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، ہم اچھائی اور جو ہے وہ نیک اعمال کو پہچانے اور جو ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہی اللہ تو ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دے دیتا ہے، وہاں می برستا ہے اور اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم مشاہدے سے سبق لو۔ تو یہ بار بار قرآن میں یہ پہچان اللہ نے کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی وہ کہتے تھے قریش مکہ کہ کیا اس سب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں، پھر مطلب انسان کو لگتا ہے ہم اب موت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، پیدائش بھی انسان دیکھ ہی رہا ہے، روز دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، لیکن انکار کس بات کا کرتا ہے، شک و شبہ کیا ہوتا ہے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، آخر یہ زمین تھی نا، یعنی ایک زمین ہے بنجر پڑی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ ریت اڑ رہی ہے اور کچھ بھی وہاں پر نہیں ہے، تو زمین کی زندگی نہیں ہے نا، وہاں پہ کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی پودے نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، تو زمین مردہ پڑی ہوئی تھی۔ ایک اللہ نے ذرا سا آسمان سے می برسایا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، زمین کے اندر جو بیج تھے فلاں تھے ان کو جو ہے وہ ملتی ہے پانی، اور وہ جو ہے پودے چھوٹے چھوٹے دیکھو لہلانے شروع ہو گئے، اب ان پودوں کو کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے جانور، تو زمین زندہ ہو گئی نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دنیا میں دکھا رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جب اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ کر کے پھر زندہ کر سکتا ہے تو تم کو نکالنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تو یہاں پر جو ہے یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں غور تو کرو نا اپنے ارد گرد، اللہ کی کائنات پہ غور کرو، ہر چیز سمجھ میں آئے گی۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پل لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے شامل کر لیں۔ اب یہاں سے جو ہے یہ آگے جو اب آخر تک یہ جو ہے نا یہ قوموں کی سرگزشت، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ جو تذکیر کا جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ تذکیر بے ایام اللہ، تو یہ جو ہے یہ تذکیر اللہ کے دنوں کے ساتھ تذکیر، جو مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اس کا مختصر بیان آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 59 سے 93 تک انشاءاللہ تلاوت کیجیے۔ انشاءاللہ۔ الشیطان الرجیم۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آگے سے اب یہ دیکھتے ہیں، اب یہ جو قوموں کا واقعات یعنی تذکیر بایام اللہ آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص ایام جن میں جس سے جو ہے وہ خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اسی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو،
نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا یہاں پر بتایا گیا کہ جو سب انبیاء کا آگے بھی آئے گا، تو انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے بنیادی جو نکات ہیں یہاں پر بیان ہو گیا کہ جو ہے وہ جو نوح علیہ السلام تھے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی قوم کو جو دعوت دی بنیادی طور پہ وہ جو ہے وہ کس چیز کی تھی کہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے جو ہے یعنی ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی تو ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ہے وہ یہ اچھا سورہ نوح میں آیا بھی ہے ان کا کہ ان کے کچھ 5 لوگ تھے جو کہ بڑے نیک لوگ تھے، پہلے ان کی قوم نے ان کی یاد دہانی مطلب کے لیے جو ہے وہ کہ ہم بھول نہ جائیں تو ان کی جو ہے وہ کچھ مجسمے وغیرہ بنائے اور پھر آہستہ آہستہ کس طریقے سے شیطان نے ان کو اپنے رستے پہ لایا اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انہی کی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کرنے پہ لگا دیا۔ تو اس طرح شرک کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی بات جو ہے ہم جانتے ہیں نوح السلام کے جو ہے وہ 3 بیٹوں سے انسانی نسل چلی ہے۔ تو اب جو آگے یہ آ رہے ہیں عاد کے ذکر آ رہا ہے تو یہ جو ہے وہ یہ نوح علیہ السلام کے اب بیٹوں کے جو 3 بیٹے تھے، ایک تو بیٹا جو ہے وہ ڈوب گیا اور یہ سام، حام اور یافس یہ 3 سے جو ہے وہ نسل چلی۔ تو سام سے جو ہے یہ عراق کی طرف گیا تھے سامی نسل اور انہی سے جو ہے یہ قوم عاد جس کا جو ہے یہ اب ذکر آ رہا ہے تو یہ وجود میں آئی اور حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم پر آئے تھے، یہ قوم بھی ایمان نہیں لائی اور تباہ کر دی گئی۔ اور پھر جو ہے وہ انہی میں سے جو لوگ ایمان لائے جو بچائے گئے تھے تو پھر وہ قومی ثبوت ان سے وجود میں آئی اور ان کے پاس جو ہے وہ صالح علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور پھر انہوں نے ان کا انکار کیا۔ پھر اسی جو ہے وہ پھر مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ تو آگے جو ہے وہ یہ بحیرہ احمر کے پاس جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم تھی اور یہ ساری قوم جو ہے یہ یعنی یہ جو ہے یہ پھر نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے جو ہے یہ چلے۔ تو عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ تو یہ کیوں بار بار یہ بات آ رہی ہے ان کے بھائی یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم میں سے ہی ہوتے ہیں سوائے لوط علیہ السلام کے کہ ان کا پھر ذکر آئے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اس نے کہا دیکھیے ان کے بھی دعوت کا وہی بات تھا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں تو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ تو یہ دیکھیے قریش مکہ کو بھی یہی بات، ان کو بھی یہ تھا نا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک انسان کو ہمیں میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ رسول بنا لیا، تو یہ جو ہے ان کو بھی کہ ان کی قوم نے بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہ کہ یہی بات جو ہے یہ قرآن میں جو ہے وہ یہ جو ہو رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو تو کہتا ہے ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آخر ہمارے باپ دادا بھی کوئی عقل شعور رکھتے تھے بھائی، تو وہ انہوں نے بھی کچھ چیزیں ہے تو ہم ان کے بھی فالو، یہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں یہ چیز ضد بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اچھا تو لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اب یہ نام کیا تھے آج بھی آپ دیکھ لیجئے، داتا جو ہے وہ گنج بخش اور یہ کیا کیا جو ہے وہ نام جو ہے وہ رکھے رہتے ہیں جو ہے وہ
بڑے پیر تو پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال تو یہ جو ہے یہ ان ناموں پر تم جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ کیا اللہ کی کتاب میں کہیں مل رہا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے وہ بڑے جو ہے وہ اللہ نے ان کو کوئی خزانے دے رکھے ہیں، وہ بڑے داتا ہیں؟ تو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، یہی جو ہے وہ بنیادی پیغام ہے۔ شرک جو ہے وہ اللہ کو سخت زیادہ ناپسند ہے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کیا۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی اس نبی نے صاف صاف بھائی سیدھی سیدھی بات تم کو بتا دیا، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو یہ جو ہے وہ جب نبی آ جاتے ہیں تو پھر ان کی قوم کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے، پھر اس قوم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد سمود جو ہے، یہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ نشانی دکھاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جب بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کی مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم تو اس کے منکر ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ قوم جو ہے یہاں پہ جو بتایا نا یہ محل بناتے تھے، یہ اب تو یہ بہت ساری جو ہے وہ جو کھنڈرات اس کے موجود ہیں اور اس کو جو ہے وہ بہت لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق بھی کی ہے کہ کیا زبردست ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس۔ سوچئے پہاڑ کاٹنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، اور کیا زبردست وہ جو ہے وہ بناتے تھے جو ہے وہ گھر، وہ ایک الگ ہی جو ہے وہ نمونہ ہے وہ سب کچھ، اتنا سب کچھ ٹیکنالوجی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو لگا کہ ہم تو بڑے ہی عقل مند لوگ ہیں، ہم تو بڑے ہی جو ہے وہ آگے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اب وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور جو ہے وہ ایک مطالبہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ ایک گھابن اونٹنی ہو اور پہاڑ سے جو ہے وہ نکلے، اور جب وہ اونٹنی آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت احکامات بھی آئے اور پھر وہ اس کو فالو نہیں کر سکے، یعنی گھابن اونٹنی وہ جو ہے وہ حاملہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ کاٹ کے اس میں سے برآمد ہوئی۔ اب سوچیے اللہ کی اونٹنی تھی، کیا لہیم شہیم ہو گیا، اس کا بچہ بھی تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ اب ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن وہ پیے گی، اور وہ تمہارے کھیتوں میں چرتی پھرے گی اور اس کو جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب وہ اتنی بڑی اونٹنی کتنا وہ جو ہے وہ رزق کھا لیتی تھی اور وہ پانی جو ہے وہ پورا کا پورا پی جاتی تھی۔ اب تو انہوں کو پریشانی شروع ہو گئی، نشانی تو مانگ لی، اللہ نے نشانی دے بھی دی، اب اس کا فالو کرنا کہ وہ جو ہے اب نتیجہ کیا ہوا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ ان کو ساری، ایک تو پیغمبر خود اتنی بڑی، ان کا کردار، ان کا اخلاق، وہ سب کچھ نشانی موجود تھی، پھر ان کا جو پیغام وہ دے رہے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے نشانی مانگی تو پوری اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی تھی، تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گیا اے میری قوم، یعنی آپ دیکھیے کہ ان کو دکھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تمہیں اپنی خیر خواہی پسند نہیں ہے۔ تو نبی کا تو دیکھیے یہی دکھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کو ہدایت پہ لے آئیں۔ یہ درست رویہ ہے کہ جو ہے وہ ہم خود بھی سیدھے راستے پر چلیں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ فکر ہو کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ اور اب یہ لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ،
آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ جو ہے یعنی لوط علیہ السلام سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو یہ قوم تھی، ان کے بنیادی جو غلطی تھی وہ شرک تھی، شرک جو ہے ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اب جو ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئی ہیں، اب ان کے اندر تو پھر کیا تھا کہ شرک کے علاوہ دوسری معاشرتی برائیاں بھی جڑ پکڑ گئیں۔ اس وقت تک تھوڑا سا رہن سہن سادہ تھا، معاشرت سادہ تھی، تو وہ ایک جو بنیادی خرابی ان میں آئی تھی وہ شرک کی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ترقی آئی اور ٹیکنالوجی اور یہ اور انسان کا، تو وہ جو ہے وہ نت نئے جو ہے نا وہ دوسرے خرابیاں بھی جو ہے نا وہ معاشرت میں، چوری بےمانی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر لوط علیہ السلام کے بعد، ایک تو لوط علیہ السلام کی یہ جو آج کل بھی آپ دیکھیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ پھر سر اٹھا رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ مرد اور مردوں سے شادی، اور کہیں کہیں جو ہے وہ لیگل بھی اس کو، مطلب انسان کی ہی خود کی تباہی ہے، کیسے انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ اس میں انسان کی نسل ہی ختم کی جڑی کٹ جائے گی، ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ تو یہ جو ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر لیا تھا ان کے جو ہے وہ عمل کی وجہ سے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ مدین کا ذکر آ رہا ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے دو۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف تھے، یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی، اور ان کے پاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر گئے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ نکاح کیا تھا ان کے ساتھ۔ تو واللہ عالم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھیے، اب ان کے اندر یعنی جو شرک کی تو برائی تھی، اس کے علاوہ کیا ہے، پیمانے جو ہے وہ ناپنے میں ڈنڈی مارنا، راستوں میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو لوٹنا، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اب یہ شروع ہو گئیں۔ تو لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، لوگوں کی سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سے سبق لو، تم اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے تو دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگ کو ہماری ملت میں واپس آنا۔ یعنی الٹا جو ہے وہ کہتے ہیں نا، جو چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی خود غلط کام کر رہے ہیں اور الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہیں جو ہے وہ اپنا رستہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا جبکہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یعنی نبی کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ ہے ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہے، ہمیں تو اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے دین پر جمے ہوئے ہیں، ساری تکلیف سہ رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ممکن نہیں الا یہ کہ ہمارا رب ہی چاہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اور اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر کیا ہوا کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا، اور اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے ہی انکار کرتی ہے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ انباء الرسل کا جو ہے نا، رسولوں کے واقعات، یہ پورے کو جو ہے وہ قریش کے لیے بھی اس کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے کھنڈروں میں چلو، ان کی تاریخ سے کچھ واقف بھی تھے وہ، لیکن ہم بھی دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہمیں کھنڈروں کے بارے میں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ صرف یہ کہ یہ قوم اس تاریخ سے اس تاریخ تک تھی، ایسے کپڑے پہنتی تھی، ایسے برتن تھے، ایسی معاشرت تھی، یہ تھی۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ قوم تباہ کیوں ہوئی۔ تو بات یہ کہ کوئی قوم تباہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرے۔
تب پھر وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ تو قرآن ہمیں پوری بات بتاتا ہے کہ یہ وجہ ہوتی ہے جو پھلنے پھولنے کی، اور یہ وجہ ہوتی ہے جو تباہی کی، اور اب جو ہے وہ راستہ آپ کے لیے کھلا ہے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں۔ تو آگے کی آیات دیکھتے ہیں، تلاوت کر لیجئے۔ جی 136 تک انشاءاللہ۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون في الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 94 سے اب یہ اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹیسٹ آتے ہیں، امتحان آتے ہیں دنیا میں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو یعنی یہ سوال آج کل بہت کیا جاتا ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، تو وہ ٹیسٹ کیوں آتے ہیں، پریشان۔ دیکھیے، انسان کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور جب اچھے حال میں انسان ہوتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں سست اور کاہل پڑا ہوتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے اس کو جانچتا ہی نہیں، پرکھتا ہی نہیں، اس کو کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو جب تھوڑی سی کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اس کو سمجھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ چیزیں کس لیے آتی ہیں بستیوں کے اوپر، تاکہ ان کے دل نرم پڑیں، وہ سوچیں۔ تو یہ جو ہے شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئے، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ تو جو ہے وہ یعنی پہلے مشکل آئی، اس کے بعد پھر آسانی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اصلاح پر بھی اچھے اور برا دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی مشکلات جو آتی ہیں، پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کو غفلت اور خدا فرموشی کے انجام سے جو ہے وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ فساد فی الارض کے نتائج سے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کبھی سیلاب، کبھی قحط، یہ جو ہے وہ اس طرح طوفان، اس طرح کی جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں، تاکہ کیا ہے کہ لوگ آنکھوں سے بھی دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ کوئی آپ سوچیں کہ کب طوفان آ گیا، کب یہ ہو گیا، تو ان کو جو ہے یعنی اللہ جب چاہے جہاں چاہے بڑی آسانی سے ان کو پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یعنی اللہ کے رسول جو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کو ایک طرح کا مشاہدہ بھی کرایا جا رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی عقل استعمال کریں۔ اور جو ہے یعنی اسی طرح کیا ہوتا ہے، جو نبی کہہ رہا ہوتا ہے، آسمان اور زمین دونوں مل کر یہاں پر جو ہے وہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں آسمان اور زمین پر ان کو، تاکہ ان کے دل نرم پڑیں، ان میں حق کو قبول کرنے کی خواہش پیدا ہو، وہ خدا کے آگے جھکیں، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے جو ہے وہ جو قوم کے جو بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں قوم کے، تو وہ جو ہے نا جو ماننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ جب جو ہے نا خوشحالی آ جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے وہ اپنا چہکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ ارے تم اس بات سے جو ہے وہ یہ کیسے تم نے نتیجہ نکال لیا کہ یہ سیلاب آیا، یہ آیا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے رہا ہے، اور یہ ہے، اور جو ہے وہ کوئی آخرت ہوگی اور جو ہے وہ اسی طرح سزا ہوگی، یہ ان باتوں کا ایمان اور اخلاق سے کیا تعلق؟ یہ تو زمانے کی گردشیں آتی رہتی ہیں، اور ہمارے باپ دادوں پر بھی اس طرح سے اچھے برے دن گزرتے تھے، تو کبھی فراخی ہوتی، کبھی اچھی ہو گئی فصل، کبھی جو ہے وہ ماری گئی، کبھی سیلاب آ گیا، یہ سب تو دنیا میں یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، اس سے جو ہے وہ کیا تعلق؟ تو غرض یہ ہے کہ وہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو یعنی دنیا کی بھی جو چیزیں ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ یعنی اب جیسے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے جو کوئی جس کو بہت کچھ حاصل ہے تو وہ کوئی اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں اس پر ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ امتحان ہے، اور نیک لوگوں کو بھی اللہ رحمتیں اور برکتیں دیتا ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کریں اور وہ اس سے مزید جو ہے وہ اللہ کے یہاں اجر کمائیں۔ تو مگر کیا ہے کہ انہوں نے تو جو ہے وہ جھٹلا دیا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت پڑے ہی گا نہیں جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟
اور حالانکہ اللہ کی چال سے تو وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. یعنی جب اس طرح کے انسان کا رویہ آ گیا کہ اس کو مشکلات بھی پیش آئیں، پریشانیاں بھی ہوئیں، پھر خوشحالی بھی آ گئی، اور وہ بڑا مطمئن ہے کہ یہ سب کچھ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے یا کچھ ہے، اس کو پلٹنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ پھر جائیے جو ہے نا وہ پھر اب یعنی کہ یعنی اللہ کی ان چیزوں سے ایک مقصد ہے نا اس کائنات کا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو جس نے جو ہے وہ اس چیز کا مقصد نہیں سمجھا اور اپنی اصلاح نہیں کیا، تو بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر جو ہے وہ تباہی ہونا ہے. اور کیا ان لوگوں کو جو سبق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے. جب وہ سننا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں سنواتا ہے. یہ سب کے پاس چوائس ہے کہ وہ آنکھیں کھولے. اللہ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، ہاتھ پیر دیے ہیں کہ وہ جو ہے وہ محنت کرے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے. ایک یہ بھی آر ہو جاتی ہے، ایک دفعہ جو ہے اسی لیے جلدی سے کسی بات کو انکار نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے کسی بات کے لیے جو ہے وہ عذر پیش نہیں کر دینا چاہیے. کوئی بھی اچھی بات سنی تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر غور تدبر کیا جائے، اس کو سوچا جائے کہ واقعی یہ تو صحیح لگ رہی ہے، واقعی یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، چلو ہم تھوڑا دیکھیں کوشش کریں ہم. تو وہ جو ہے وہ ایک دم سے جب انکار کر دیتے نا، پھر کہیں ناک بھی جو ہے نا وہ انا انسان کی جو ہے نا یہ بھی بڑی یعنی ظاہر سی بات ہے، یہ سارے شیطان کے حربے ہیں نا، اتنی موٹی ہو جاتی ہے نا کہ وہ اب جو ہے نا وہ سمجھ تو رہے ہیں کہ بات صحیح تھی اور ہم نے اس کو غلط کہہ دیا، تو اب وہ پھر وہ ان کی انا کے جو ہے وہ جال میں پھنس جاتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ جو ہے جب وہ جھٹلا چکے تو پھر وہ ماننے والے نہیں تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی کے واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ مماثلت بھی ہے، تو سبق بھی جو ہے وہ دینے کا مقصد ہے. دوسری چیز یہ کہ آج بھی دیکھیے تو دنیا میں وقت کے فرعون موجود ہیں، بہت ساری چیزیں بڑا اس سے جو ہے نا وہ سبق سے ملتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس سے پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیگتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا جادوگر ہے. پہلے تو نشانی مانگی، جب نشانی دکھائی گئی تو اب جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہ ہو جائے تو فوراً یہ بڑا زبردست جو ہے نا یہ بہت پالیٹکس کرنے میں اور اس میں ماہر شخص تھا، تو اس نے جو ہے وہ یعنی لوگوں کو کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہیں، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کیا تھا، اللہ پر ایمان لاؤ، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. بنی اسرائیل جو ہیں ان کا وطن جو تھا وہ جو ہے وہ فلسطین تھا، اور وہ یہاں پہ آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، مصر میں آ کے بسے تھے. تو وہ بھی یوسف علیہ السلام کے اس میں آئے گا انشاءاللہ پوری تفصیل. تو وہ جو ہے وہ اب وہ اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن فرعون اور اس کی قوم کو کیا ہے، چیپ لیبر اویلیبل ہے، وہ یہ چیپ لیبر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ، اور آپ دیکھیں کہ جو بات جو اصل ہے کیا ہے اور جو بنائی جا رہی ہے کہ یہ تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں گے، وہ تو تمہاری زمین چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سیاسی لوگوں کی باتیں اور ان کی چالیں جو کہ جو ہے وہ وقت کے فرعون جو ہے نا اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا اور اس کے کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے، ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو.
انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا. اب بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینکو اپنا عصا، اور اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ سب باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. یعنی جو ان کی جو تدبیر تھی وہ اسی کے سر پہ جادوگر کہا، جادوگر ہے، جادو کر کے آئے ہیں. اب وہ جو ہے وہ تو سارا کچھ جو ہے وہ الٹا ہو گیا. جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ جادوگر بھی تو اسی قوم کے تھے. یہ جو کشمکش چل رہی تھی فرعون اور بنی اسرائیل کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، یہ وہ بھی تو سن رہے تھے نا. یہ نہیں تھا کہ اچانک سے کوئی جادوگروں کو جو ہے نا وہ کوئی الہام ہو گیا. وہ بھی تو سن رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور فرعون جو ہے وہ ان کو روکنے کے لیے اس کو جادو کا قرار دے رہا ہے اور ان کے مقابلے کے لیے جادو لے کے کھڑا ہوا ہے. تو فرعون، جادوگروں کو تو پتا تھا کہ جادو سے وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جادوگر جو ہے جو کام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو وہ کام کر ہی نہیں رہے. جب ان کا اژدہا نے جادو کو نگل لیا تو جادوگروں کے اوپر تو حقیقت کھل گئی. بالکل ویسے ہی جیسے ایک فزکس کا ماہر ہوتا ہے، کیمسٹری کا ماہر، اس کو پتا ہے فزکس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے کیا نہیں. اسی طرح جادوگروں کو پتا تھا، اس لیے وہ جو ہے وہ پھر ایمان لے آئے. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، اور یقینا یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی. اب یہ دیکھیں یہی سیاسی جو چالیں ہوتی ہیں لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ جادوگر تو ایمان لے آئے، لیکن جو ہے وہ اب فرعون تو پورے جشن کا وقت تھا، ساری قوم بیٹھی ہوئی تھی، سب کے سامنے اتنا جو ہے وہ انسلٹ ہو گیا. تو اب جو ہے اس نے نئی سیاسی چال چلی کہ تم لوگوں نے دارالسلطنت میں سازش کی ہے تاکہ مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کرو. اچھا تو اب اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، تمہارے ہاتھ کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی دوں گا. انہوں نے کہا بہرحال ہمیں تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے تو اپنے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی ہم نے مان لیا. اور پھر یہ دعا بڑی خوبصورت، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. تو ہم سب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. فرعون سے اس کی قوم کے آمین یا رب العالمین. فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا یا کیا تو موسیٰ اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اور اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط پیداوار میں کمی میں مبتلا رکھا. شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہ ہم تو اسی کے مستحق تھے، جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بٹ ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسائی، سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے. وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تمہیں اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کرو. اب اگر اب کے ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر عذاب ایک وقت مقرر کے لیے جس کو بہرحال وہ پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلک اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے.